الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود السلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ آپ سب کو اللہ نے نصیب فرمایا۔ اس میں ہم نے کیا کچھ حاصل کیا، کتنا استفادہ کیا، اس کا مقصد تھا کہ ہمیں تقوی مل جائے۔ روزے رکھنے کا جو مقصد قرآن نے بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ انسان کو تقوی حاصل ہو جائے اور تزکیہ نفس ہو جائے، نفس انسان کا پاکیزہ ہو جائے۔ اس کی ایک ہی نشانی ہے، اگر میری گناہوں کی طرف رغبت نہیں ہے تو مجھے تقوی مل گیا۔ اب اگر میرا نفس مجھے گناہوں کی طرف مائل نہیں کرتا، ادھر رغبت نہیں دلاتا، تو میرا تزکیہ نفس ہو گیا۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اپنا اپنا احتساب ہر شخص کر سکتا ہے کہ اب میرا جو نفس ہے مجھے گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے یا پھر نفرت دلاتا ہے۔ کوئی بے حیائی کا سین میری آنکھوں کے سامنے آ جائے تو میں اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں یا بے حیائی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ کیفیتیں اگر انسان کو نصیب ہو جائیں، اس کے لیے ایک بڑی ضروری بات جو روزے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے
وہ یہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے روزے کی، کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں اکیلا بیٹھا ہوں، پانی نہیں پیتا، کھانا نہیں کھاتا، کوئی غلط سین جو ہے وہ نہیں دیکھتا، کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جس بندے کو یہ کیفیت مل جائے، اس کی خلوت نورانی ہو جاتی، پاکیزہ ہو جاتی۔ میں یہ جو جملہ کہنے لگا ہوں نا، اس کے اندر ایک لامتناہی انرجی پیدا ہوتی۔ جس بندے کو یہ احساس ہو جائے نا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا، پھر فطرت کی لامتناہی انرجی اس کے اندر آ جاتی، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان مایوس نہیں ہوتا، نا امید نہیں ہوتا۔ انسان مرتا اس وقت ہے جب وہ نا امید ہو جاتا ہے، جب وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اگر مجھے ساری دنیا چھوڑ جائے اور میرے احساس میں، یقین میں یہ چیز موجود ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو ساری دنیا بھی چھوڑ جائے تو میں نا امید نہیں ہو سکتا، میں مایوس نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو طاقت، یہ انرجی انسان کو ملتی ہے، پھر اس مقام پہ پہنچتا ہے جہاں میرا اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ وہ اللہ کا دوست، اس کو اب کوئی نہ خوف ہے، نہ ڈر ہے، نہ حزن ہے۔ یہ آیت بھی میں نے اسی حوالے سے، چونکہ یہ رمضان المبارک کے یہ روزوں کے حوالے سے جو آیات تھیں ان کے ساتھ ہی تھی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، عبادی، میرے بندے۔ بڑا خوبصورت جملہ ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ، جب سوال کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عبادی، میرے بندے۔ تو اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی ہے کہ جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ ہمیشہ پیغمبر سے سوال کرے گا۔ اللہ کے بندے کی نشانی یہ ہے کہ وہ نبی سے مانگنے کو شرک نہیں کہے گا، بلکہ اس کی نظر ہی جب سوال کے لیے اٹھے گی تو پیغمبر کی طرف اٹھے گی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کا ہو۔ اسی لیے سورہ والضحیٰ میں فرمایا تھا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی آپ کے در پہ کوئی سائل آ جائے تو اسے جھڑکنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو یہ حکم دیا تھا کہ کوئی سوالی آپ کے در پہ آ جائے تو اس کو جھڑکنا نہیں، چونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جو میرا بندہ ہے وہ سوالی نبی پاک کا ہوگا، اس در سے مانگنے والا ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ جو میرے بندے ہیں وہ ڈائریکٹ مجھ سے پوچھتے ہیں، یہ تو فرمایا ہی نہیں۔ فرمایا جو میرے بندے ہیں وہ تیرے در پہ آئیں گے۔ انی فإنی قریب، پس ان کو آپ بتا دیں کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ یہ بات میں نے قرآن کریم سے اس لیے عرض کی ہے کہ یہ جتنی باتیں میں نے پہلے کی ہیں کہ اس احساس کا، اس یقین کا، اس کیفیت کا پیدا ہونا
کہ میرا اللہ میرے قریب ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر بات کو سنتا ہے، یہ کیفیت آپ کو ملنی ہی نبی پاک کے در اقدس سے ہے۔ جتنی آپ کی وابستگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی اتنا ہی آپ اللہ کو اپنے قریب پائیں گے۔ میری چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت کی تشریح تفسیر میں دوسری آیت کے ساتھ کرتا ہوں، اور تفسیر کا اصول بھی بہترین یہی ہے کہ بہترین تفسیر وہ ہوتی ہے جو قرآن کی قرآن سے کی جائے۔ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مقام اللہ نے دیا، بڑی شانوں سے نوازا، لیکن یہ کیفیت کہ اللہ میرے ساتھ ہے یہ نبی کے ذریعے سے ملی ہے جی۔ سورہ توبہ 10واں پارہ، جب مشرکین مکہ غار کے دروازے پر پہنچ گئے، اب دنیا کا ظاہراً کوئی آسرا نہیں ہے، کوئی بھائی بہن مددگار نہیں ہے، کوئی قبیلہ ساتھ نہیں ہے۔ اب جب ہر طرف سے مایوسی ہو گئی کہ اب تو کوئی مددگار نہیں اور یہ دشمن سر پہ آن پہنچے، تو قرآن کہتا ہے کہ ابو بکر بھی گھبرائے۔ اذ یقول لصاحبہ، بس پیغمبر کی نگاہ پڑی اپنے صحابی پہ اور ارشاد فرمایا، جب حضور اپنے صحابی سے فرما رہے تھے لا تحزن، خوف نہ کھا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو قرآن کہتا ہے جو ہی پیغمبر نے یہ بات کہی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ سکینتہ، تو اللہ نے ان کے دل پہ سکون نازل کر دی۔ اس لیے اللہ کا بندے کی جب بھی نگاہ اٹھے گی تو پاک پیغمبر کی طرف اٹھے گی۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض ہوگی تو یہ کیفیت نصیب ہوگی کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ پھر یہ سکون قلب انسان کو جب مل جاتا ہے پھر وہ کسی کیفیت میں مایوس نہیں ہوتا، نا امید نہیں ہوتا، اب کیا بنے گا، کیسے ہوگا، نوکری چلی گئی اب کیا بنے گا، فصلیں اجڑ گئیں کیا ہوگا، نہیں، اس کو یقین ہوتا ہے کہ کائنات کا مالک میرے ساتھ، وہ نہیں گھبراتے ان باتوں سے۔ تو فرمایا روزہ تمہیں اصل میں یہ کیفیت عطا کرتا ہے۔ قرآن کریم نے اور بھی یہ مثالیں دی۔ چونکہ یہ جو مایوسی ہوتی ہے نا یہ کفر ہے۔ کفر اس لیے ہے کہ جب انسان یہ کہتا ہے نا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب خدا بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ مایوسی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تیرا اللہ حی قیوم ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا، ازلی ہے، ابدی ہے، قدیم ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تیری شاہ راگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اس اللہ کے قرب میں تیرا یہ سوچنا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو نے اللہ کی طاقت کا بھی انکار کر دیا۔
فرمایا نہیں، یہ نہیں سوچنا، کبھی اگر یہ کیفیت آ جائے تو میرا اللہ فرماتا ہے پھر میرے نبی یونس علیہ السلام کی طرف دیکھ لینا۔ جب مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا، 7 سمندروں کی سیر کر لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 اندھیرے تھے، پانی کا اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، پھر وہ طے کا اندھیرا، کوئی چیز اپنی بھی نظر نہیں آ رہی۔ یونس علیہ السلام کو اپنے بدن کی بھی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اس حالت میں بھی اللہ فرماتا ہے میرا نبی مایوس نہیں ہوا۔ ہائے ہائے، اس کیفیت میں بھی نبی نے یہ نہیں کہا کہ بس اب تو بات ختم، نہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ مثالیں قرآن کریم نے اس لیے دی ہیں کہ اگر کبھی ایسا آ جائے کہ تمہیں سارے ہی چھوڑ جائیں، سب چھوڑ جائیں، کوئی تیرے کام نہ آئے، تو یہ بات نہ کہنا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ تیرا اللہ موجود ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس حالت میں، اس کیفیت میں جب یہ بات فرمائی کہ اگر کبھی تجھے ابلیس اللہ سے مایوس کرے کہ تیری بخشش نہیں ہو سکتی، ابلیس اگر یہ وسوسہ تیرے ذہن میں ڈال دے کہ تو نے تو گناہ ہی اتنے کیے ہیں کہ اب تو تیری بخشش ممکن ہی نہیں، قل، بات پھر یہاں بھی وہی ہوئی، ابلیس نے مایوس کر دیا بندے کو کہ میں نے تو جرم ہی اتنے کر لیے کہ اب معافی ہے ہی نہیں۔ تو اللہ اب بھی بندے سے ڈائریکٹ مخاطب نہیں ہوا، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو حوصلہ دیں، میرے ان بندوں کو جنہوں نے گناہوں کی حدیں توڑ دی۔ ابلیس نے یہی وسوسہ ڈالا تھا نا کہ تو نے گناہوں کی حدیں توڑ دی ہیں، فرمایا میرے ان بندوں کو بھی یہ بات بیان فرما دو۔ اسراف کا معنی ہوتا ہے ویسے فضول خرچی، ہم اس کا اردو میں معنی کرتے ہیں، اسرفو، جنہوں نے حد توڑ دی ہے گناہوں کی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یہ نہ کہیں کہ اللہ اب کر کچھ نہیں سکتا، بلکہ کیا ہے کہ میرے گناہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ، درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ، پانی کے قطروں سے بھی زیادہ، لیکن میرے اللہ کی رحمت تو پھر بھی بڑی ہے نا۔ تو فرمایا کہ یہ حالت تھی کہ یونس علیہ السلام اس حالت میں تو مایوب، اب کیا ہو سکتا ہے، کوئی مددگار نہیں، کوئی سننے والا نہیں کہ کسی کو میں آواز دوں کہ میری مدد کرو۔ اس کیفیت میں کہ کسی کو آواز بھی نہیں دے سکتے، بلکہ فرشتوں نے بھی کہا کہ مولا آواز تو نبی یونس علیہ السلام کی آ رہی ہے، لیکن بڑی دھیمی دھیمی آواز آ رہی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے، یہ لکھا ہوا ہے سارا یہ 17ویں پارے میں، فرمایا یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے، وہ مچھلی کے پیٹ میں بھی مجھے یاد کر رہا ہے، مایوس نہیں ہوا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر قرآن کریم فرقان حمید نے یہ بات بھی ذہن میں رکھنا، انسان بڑے جرم بھی مایوس ہو کے کرتا ہے، بڑے بڑے گناہ بھی جب کرتا ہے نا تو وہ مایوسی کی حالت میں،
میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ تو نے یہ قتل کیوں کیا؟ اس نے کہا جی جب عدالتوں سے انصاف ہی نہیں ملتا، نہ پولیس والے سنتے ہیں، میں تو ہر طرف سے مایوس ہو گیا تھا، تو میں نے کہا پھر خود ہی بدلہ لے۔ اگر کسی بڑے جھوٹے سے آپ پوچھیں تو وہ کہتا ہے جی میں نے مایوس ہو کے جھوٹ بولا کہ میری سنتا ہی کوئی نہیں تھی۔ تو نا امیدی اور مایوسی انسان کو بڑے گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہے، اور اس کا حل دیکھیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا کسی وقت ہو سکتا ہے تم کسی ایسی سرزمین پہ ہو جہاں مسلمانوں کی حکومت نہیں، مثلاً آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، برطانیہ میں، کافروں کے ملک میں رہتے ہیں، آپ کو کوئی کام پڑ گیا ہے تو آپ عدالت سے رابطہ کریں، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ اگر وہاں سے تمہیں انصاف نہیں ملتا اور ملک بھی ہے کافروں کا، تمہاری آواز بھی کوئی نہیں سنتا، تو اب بھی مایوس نہ ہونا، قیامت کے دن کا انتظار کرو۔ اللہ نے عدل کا ایک دن رکھا ہوا ہے، مجھے عدل ضرور ملے گا، اللہ کی بارگاہ سے مجھے انصاف ضرور ملے گا۔ اس لیے اسلام مایوسی سے منع کرتا ہے، نا امیدی سے منع کرتا ہے، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب تو اپنے آپ کو اللہ سے دور سمجھے۔ اگر تجھے یہ پتہ ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے قریب ہے، اس کے لیے میں اکثر یہ جملہ اپنے سننے والوں کو کہا کرتا ہوں کہ بندہ مومن تکلیف میں بھی ہوتا ہے، پریشانی میں بھی ہوتا ہے، لیکن دل مطمئن ہوتا ہے۔ ظاہراً وہ آپ کو پریشان نظر آئے گا لیکن اس کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، میرا اللہ تو میرے ساتھ ہے نا۔ تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے، یہ انسان کے اندر وہ انرجی اور وہ طاقت پیدا کرتی ہے کہ پھر وہ دنیا کے ہر بندے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ طاقت ساتھ نہ ہو تو پھر انسان کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ گناہوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ برائیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ اپنے نفس کا مقابلہ کر سکتا ہے، نہ لالچ کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ پھر قرآن کریم نے تیسری جو مثال بیان کی، مثالیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن میں اپنے حساب سے آج آپ تک جو بات پہنچانا چاہتا ہوں، فرمایا ہمارے ایک اور بندے پہ بھی یہ وقت آیا کہ خاندان والے آگے، اپنے خاندان والے، سارے خاندان والے اکٹھے ہو کے آگے اور کہنے لگے ابراہیم یا ہمیں رکھ لے یا اپنے اللہ کو رکھ لے۔ کیا کیفیت ہوتی ہے جب اپنے یہ جواب دے جائیں؟ اللہ کے نبی نے کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں تو اپنا چہرہ اس اللہ کی طرف کرتا ہوں جو زمین و آسمان کا پیدا کرتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا بھئی دنیا داری ہے، مجبوری ہے، کیا کریں، پھر دنیا بھی تو رکھنی ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے دنیا نہ رکھی، اللہ رکھ لیا۔ خاندان والوں سے کہا تمہاری کوئی ضرورت نہیں، مجھے تو میرے اللہ کی ضرورت ہے۔ فرمایا پھر یہ مقام آیا کہ تم جب ڈوبتے ہو تو آواز دیتے ہو یار بچاؤ، امید ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ارد گرد میری آواز سن لے اور مجھے پکڑ کے بچا لے، تبھی انسان آواز دیتا ہے نا۔ جنگل میں کسی درندے کے سامنے پھنس جاؤ
پتہ بھی ہوتا ہے ارد گرد کوئی بندہ نہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں بچاؤ، ہو سکتا ہے ہلکی سی امید ہوتی ہے کوئی ارد گرد بندہ ہو میری آواز سن لے۔ انسان تنہائی میں بھی آوازیں دیتا ہے، شاید کوئی میری مدد کو آ جائے۔ فرمایا میرے اس بندے کو اب یقین ہو گیا کہ اب کو خاندان والے بھی چھوڑ گئے، اپنے بھی سارے چھوڑ گئے، کوئی مدد کو آنے کے لیے تیار نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، یہ کیفیت ذرا دیکھیں کہ جبریل نے کہا کہ مولا کریم یا رب ذوالجلال ابراہیم کا ساتھ دینے والا زمین پہ اب کوئی نہیں ہے، کیا میں تیرے نبی کی جا کے مدد کروں؟ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تیری خواہش ہے تو خدمت کر لے جا کے۔ اب جبریل آ گئے اور آ کے کہا کہ اب تو کوئی آپ کا ساتھی نہیں ہے، سارے آپ کے دشمن ہیں اور آگ کی طرف پھینک دیا گیا ہے۔ اب تو آپ کو حاجت ہوگی، ضرورت ہوگی، میں آیا ہوں، یہ بادلوں والے فرشتے ہیں، بادل برسا دیں گے، یہ ہوا والے ہیں، آگ کو اڑا کے لے جائیں، میں مدد کے لیے حاضر ہوں، فرشتے سارے حاضر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک ہی جملہ فرمایا حاجت تو ہے، ضرورت بھی ہے، لیکن تیری نہیں ہے، فرشتوں کی نہیں ہے۔ ابراہیم آگ میں جا رہے ہو، فرمایا میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، فرمایا کبھی بھی جس بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، یہ 17ویں پارے کی آیت آپ کو سنا رہا ہوں۔ فرمایا ہم نے پھر حکم دیا اے آگ ابراہیم پہ سلامتی والی بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا تھا نا کہ اللہ اس آگ کو کیسے ٹھنڈا کرے گا۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں نا کہ اللہ اب کیسے کرے گا، ساری دنیا تو میرے خلاف ہوگی، اب کیا ہوگا۔ نہیں، جس نے کرنا ہے اس کو پتہ ہے میں نے کیسے کرنا۔ آپ کے لیے صرف اس کیفیت کا ہونا ضروری ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور یہ کیفیت آپ کو ملے گی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس۔ ہجرت کی رات بھی مشرکین مکہ نے یہی سوچا تھا، اب محمد کو کون بچائے گا، ہم نے تو گھیر لیا ہے اردا گرد سے، مکان کا محاصرہ کر لیا، اب کون بچائے گا، اللہ کیسے بچائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنکریاں اٹھائیں، سورہ یاسین کی آیات تلاوت کر کے ان کی طرف پھینکی، اور ان کے درمیان میں سے سرکار آرام سے گزر گئے۔ اس لیے اب یہ سوال ذہن میں کبھی پیدا نہ ہو کہ کیسے ہوگا، نہیں، آپ نے صرف اس رستے پہ چلنا ہے جو رستہ اللہ نے بتایا، کیسے کرنا ہے یہ اس کو پتہ ہے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید آپ کو یہاں لے کے آتا ہے کہ انسان جب مایوس اور نا امید ہوتا ہے تو پھر یہ شیطان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، یہ بڑے بڑے جرائم کرتا ہی اس وقت۔ جب تک اس کو یہ یقین ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، یہ جرائم نہیں کرتا۔ اور تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کی خلوت پاکیزہ ہو، جب وہ اکیلا بیٹھا ہو تو پاکیزہ ہو۔ او بھائی ادھر جلوت میں محفل میں تو ہر کوئی اپنے آپ کو ذرا بہتر کر کے ہی پیش کرتا ہے نا، تنہائی میں ہوتا ہے نا، مجھے کون سا کوئی دیکھ رہا ہے۔
اگر وہاں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ کی یہ زندگی بھی کامیاب، آخرت والی زندگی بھی کامیاب، اور یہ آپ کو گارنٹی سے میں چونکہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے نا، قرآن کریم کہہ رہا ہے، اگر یہ کیفیت تنہائی میں آپ کو مل جائے، مصیبت اور تکلیف میں مل جائے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، تو آپ کو تقوی بھی مل گیا، آپ کا نفس بھی پاکیزہ ہو گیا۔ قد افلح من تزکا، اور میرے اللہ نے فرمایا اب شک نہ کرنا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔